السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر، پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO نوحیرہ شیخ کے دجالی فتنوں سے، پناہ میں آنا چاہتا ہوں تمام اسکیم کرنے والے پانزی اسکیموں کے ایجنٹوں سے، پانزی اسکیموں کے اونر سے، ان تمام کے دجالی فتنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آج 15 اکتوبر 2020 نوحیرہ شیخ کو 15 اکتوبر 2018 کو دہلی میں جب وہ ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، حیدرآباد کی CCS پولیس نے دہلی میں 15 اکتوبر کو گرفتار کیا، کیونکہ نوحیرہ شیخ پر حیدرآباد اور ممبئی میں کمپلیننٹس کی جانب سے، انویسٹرز کی جانب سے کمپلینٹ کیے گئے تھے اور ان پر FIR کیا گیا تھا 5 سپٹمبر 2018 کے دن، یعنی کہ 1 مہینہ 10 دن FIR ہونے کے بعد بھی نوحیرہ شیخ ادھر سے ادھر پولیس سے چھپتی پھر رہی تھی، اور آنن فانن میں چاہے وہ حیدرآباد کی پراپرٹی ہو، چاہے ممبئی کی ہو، چاہے کیرلا کی ہو، ان پراپرٹیز کو بیچنے کے لیے نوحیرہ شیخ وہ پیسہ لے کر ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور نوحیرہ شیخ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، نوحیرہ شیخ کے 2 بھائی، ان کے 2 بیٹے، 1 بیٹی، داماد اور ان کی ماں کے سوائے تمام خاندان ہندوستان سے فرار ہو چکا تھا، اور نوحیرہ شیخ اور ان کی والدہ دونوں بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ حیدرآباد کی پولیس نے ان کو دہلی میں گرفتار کر لیا اور 15 تاریخ کے دن دہلی کے کورٹ میں پیش کیا گیا، اور 16 تاریخ کی صبح حیدرآباد لایا گیا، اور حیدرآباد میں 16 تاریخ کے دن نامپلی کورٹ میں نوحیرہ شیخ کو پیش کیا گیا، اور حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ وی اریسٹڈ اے نوٹوریس کرمنل اینڈ پانزی کوئین۔ بہرحال ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز اس میں پیسہ لگائے اور ان 2 سال کے درمیان انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، چاہے وہ حیدرآباد کے مرتضیٰ بھائی ہو، چاہے وہ ممبئی کی ایک خالہ قادری خالہ کے بیٹے سہیل قادری ہو، چاہے پونا کی انویسٹر ہو، چاہے ہندوستان بھر اور بیرونی ممالک میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا اور ان لوگ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب ہوگا، نوحیرہ شیخ، ان کا خاندان، ان کے ME DSA اور ان کی تائید کرنے والے دلال، ان لوگوں کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پیسے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب کرے گا۔ لیکن 2 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی نوحیرہ شیخ نے لوگوں کو پیسہ دینے کی بات نہیں کی۔ تلنگانہ میں کئی FIR ہوئے، آندھرا میں ہوئے، کیرلا میں ہوئے، کرناٹکا میں ہوئے، مہاراشٹرا میں ہوئے، جبکہ جھارکھنڈ، دہلی میں کمپلینٹ کیے گئے، لیکن وہاں پر FIR نہیں ہو سکے۔ اور میں شروع سے جب سے ہیرا گروپ آف کمپنیز ہو یا IM میں ہو، رداس انڈیا ہو، ماؤنٹ میری ہو، نافیہ ہو، پروویڈنس ہو، تجارہ ہو، میرج بیرو اسکیم ہو، منی میکر ہو، ایمبیڈینٹ ہو، بشرا سراج اسکیم ہو، ان تمام اسکیم کے لوگوں نے انویسٹرز کو اندھ بھگت بنایا، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا پیسہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں دے دیا جائے گا۔ لیکن پانزی اسکیم میں ہوتا ہی یہی ہے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، اور اس کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے، اور زیادہ منافع کا لالچ دے کر لوگوں کو اس میں پھانسا جاتا ہے، خصوص کر
عورتیں اس میں زیادہ پھنستی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ہندوستان بھر میں اس طرح کی پونزی اسکیمیں لائی گئی اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور کبھی پولیٹیکل اینگل دیا گیا، کبھی مذہبی اینگل دیا گیا، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ آئیے میں نوہیرا شیخ کے 2 سال ان کے جیل میں مکمل ہونے پر میں یادوں کو تازہ کرتا چلتا ہوں کہ نوہیرا شیخ کالاگاڑا تروپتی میں پیدا ہوئی، اور نوہیرا شیخ کے پہلے شوہر کا نام ابابا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹے 1 بیٹی ہوئی۔ اس کے بعد وہاں کے تبلیغی جماعت کے امیر رحمت پیر صاحب سے ان کا نکاح ہوا، اور رحمت پیر کے نکاح کے بعد انہوں نے پونزی اسکیم کا سلسلہ شروع کیا، جس پر رحمت پیر میں ان میں انمن ہوئی، اور رحمت پیر کے نکاح سے بھی یہ خارج ہو گئی۔ اس کے بعد سلمان قریشی جو ہنڈی کا بیپاری ہے، جس کے اوپر نوہیرا شیخ نے بعد میں کمپلینٹ کیا تھا کہ میرے تیسرے شوہر سلمان قریشی نے 10 کلو سونا لے کر فراری اختیار کر لی، وہ آج تک مفرور بتایا جاتا ہے۔ بعد میں ان کے تیسرے شوہر سلمان قریشی سے بھی ان کا طلاق ہو گئی، اور ایک سمر خاں نام لیا جا رہا ہے، جس کے پاس ہماری پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، جبکہ ابوبا کا نام ان کے آدھار کارڈ میں ہے، رحمت پیر کا نام ان کے پاسپورٹ پہ ہے، اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حیدرآباد میں نوہیرا شیخ نے کمپلینٹ کیا گیا تھا، جس میں 10 کلو سونا لے کر بھاگنے کی بات کی گئی تھی، اس میں سلمان قریشی کا نام شوہر کے طور پر لکھا گیا ہے، جبکہ سمر خاں کا نام کہیں پر بھی لکھا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ لہذا انہوں نے 3 شادیاں کی، یہ ان کا اختیار ہے اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن ان معصوم انویسٹروں کے پیسوں سے آپ نے یہ کام کیا جس پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ نوہیرا شیخ نے لگ بھگ 2004-05 میں چندہ چوری کا آغاز کیا، اور اہل حدیث کے ایک توصیہ لیا گیا حیدرآباد کی اہل حدیث سے اردو میں کہ ہندوستان کی باہر ممالک سے یہ چندہ کر سکتی ہیں، لیکن بعد میں اس کو دہلی میں اہل حدیث کے ہیڈ آفس سے عربی میں بھی ایک توصیہ لیا گیا۔ اس کے بعد چندہ چوری کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پونزی اسکیم رائج کی، اور یہ کہا کہ ہماری ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے، یہ کہا کہ ہماری گرینائٹ کی فیکٹری ہے، یہ کہا کہ ہمارا فوڈ ایکس ہے، یہ کہا کہ ہمارا حج عمرہ سروسز ہے، ہمارا پانی کا یونٹ ہے، طرح طرح کے کاروبار بتائے گئے، اور لوگوں سے دھڑا دھڑ پیسہ لینا شروع کیا گیا۔ جبکہ حیدرآباد میں 2010 سے ہی ہم نے ان کے خلاف ویڈیو بنانے کا آغاز کیا تھا، جس طرح ہم نے الفلا، آسن زوبی، فلک ٹی وی، المیزان، پردیسی اور اس طرح کے پونزی اسکیموں کے خلاف بھی حیدرآباد میں آوازیں اٹھائی گئی۔ لیکن جب نوہیرا شیخ نے یہ محسوس کر لیا کہ حیدرآباد میں ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے حیدرآباد سے اپنے آفس کو ممبئی شفٹ کیا، جہاں پر سلیم انصاری، ڈاکٹر شہناز، ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور بمبئی میں دھڑا دھڑ لوگوں نے مہاراشٹرا میں ان کی اس پونزی اسکیم میں پیسہ لگانا شروع کیا۔ زیادہ تر 90% لوگ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز میں انویسٹ کرے ہیں، 50,000 کروڑ سے زیادہ، مہاراشٹرا اور گلف کنٹریز کے لوگ ہیں۔ جب ہم نے ان کا انٹرسٹ فری ورلڈ کا بھانڈا پھوڑا، جب انڈین اوورسیز بینک کے ایک لون کے مقدمے میں نوہیرا شیخ نے مقدمہ لڑا، اور اس کو ہم نے فیس بک اور یوٹیوب پر شہباز احمد خان وزل بلوور یوٹیوب چینل اور شہباز احمد خان فیس بک پیج پر ہم نے اپلوڈ کیا، تو لاکھوں لوگوں نے 2017 اکتوبر سے لے کر ان کی تحقیقات شروع کی، اور دھڑا دھڑ ان کی کمپنی میں سے پیسہ واپس لینے کی مانگ کی، جس کا نتیجہ یہ آیا کہ نئے انویسٹروں نے ان کے پاس پیسہ لگانا روک دیا۔ اور پونزی اسکیم میں ہوتا یہی ہے، جب لوگ نیا انویسٹر نہیں آتا ہے تو پرانے انویسٹروں کو پیسہ دینے کا سلسلہ بند کیا جاتا ہے۔ اور 2018 مارچ میں نوہیرا شیخ کو محسوس ہو گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں صرف 25 لاکھ روپیہ ہے، اور ماہواری ان کو تقریباً 3 سے 5 کروڑ کے درمیان کا پیسہ دینا ہے،
تو انہوں نے لوگوں کا پیسہ دینا روک دیا اور الحمدللہ لوگوں نے ہماری بات پر بھروسہ کیا اور ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پیسہ لگانا بند کر دیا گیا۔ ورنہ ہوتا یہ، اگر ہم اس جہاد کا آغاز نہ کرتے، میں اور میرے ساتھی فائٹروں نے اور جن جن لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اور اس پانزی اسکیم سے بچایا اور تمام پانزی اسکیموں سے بچایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو طاقت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عزت و امان کا محافظ بنے۔ لیکن ان لوگوں نے، چاہے وہ گلف نیوز ہو، چاہے ہیرا کے فائٹرز ہو، ان لوگوں پر کردار کشی کرنے کی کوشش کی، کبھی لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا جس میں میرا نام صفحے اول پر آتا ہے، کئی طرح کے ویڈیوز بنائے گئے، لیکن الحمدللہ میں اپنی بات پر قائم رہا اور حیدرآباد سے لے کر مہاراشٹر اور سپریم کورٹ تک ہم نے کوئی انویسٹر سے 1 روپیہ لیے بغیر فری سروسز کا آغاز کیا۔ پہلے ہمارے وکیل توصیف بادشاہ صاحب نے بھی فری کام کیا، اس کے بعد ہمارے ایڈوکیٹ میر مسعود خان نے ہائی کورٹ میں، سول کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے معاملات میں فری کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان وکلاء کی جنہوں نے ہماری مدد کی، فری سروس دی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے رب العالمین۔ اور تمام فائٹرز جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو طاقت عطا فرمائے اور اللہ ان کے گھروں میں امن و امان کرے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سٹیزن سعودی عرب میں قیام پذیر مولانا توصیف الرحمان نے ہیرا گروپ کی تائید میں ویڈیو بنایا، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، ارشد بشیر مدنی، ڈاکٹر شہناز عاقل جدہ، اس طرح کے کئی علماؤں کو کسی کو خرید کر، معراج ربانی، کسی کو انفلوئنس کر ان لوگوں سے جھوٹے ویڈیوز بنائے گئے اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں جو پانزی اسکیم تھی، جس کا زمینی سطح پر کوئی کاروبار نہیں تھا، پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان اور بر صغیر میں رہنے والے سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں نے بھی جو دبئی، سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے اس کمپنی میں پیسہ لگایا اور لوگ کمپلین کرنے سے ڈر رہے تھے کہ نوحیرا شیخ کے تعلقات غلط لوگوں سے ہیں اور ان کا مافیا سے لنک ہے اور لوگوں کو مار دیا جائے گا، لوگوں کو ڈرایا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو مقرر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام فائٹروں کو اس کام کے لیے مقرر کیا اور لوگوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو راستہ بتانا شروع کیا اور نتیجہ یہ آیا کہ نوحیرا شیخ آج 2 سال سے 5-6 ریاستوں کی جیلوں اور پولیس کسٹڈیوں کے بعد آج بائک اللہ جیل ممبئی میں ہے۔ اور حالیہ حیدرآباد تلنگانہ میں جسٹس سری دیوی نے ایک ججمنٹ دیا جس میں نوحیرا شیخ کو بیل دینے کی بات کی اور نوحیرا شیخ کی ان کمپنیوں کو SFIO کے ذریعے سیکشن 212 کے ذریعے تحقیقات کرانے کی بات پر رضامندی ظاہر کی۔ لیکن نوحیرا شیخ نے وہاں پر بھی 5 کروڑ روپے نہیں بھرا اور ممبئی میں بھی جہاں پر ان پر ضمانتوں کی بات ہوئی، وہاں پر کہیں پر بھی، چاہے وہ بلدانہ ہو چاہے پونا ہو، وہاں پر بھی ڈپازٹ پیسے نہیں کیے گئے جس میں ان کی بیل ہو سکے۔ لیکن سپریم کورٹ میں نوحیرا شیخ نے ایک مقدمہ ڈالا 31/2020 جس میں تلنگانہ کے اس ججمنٹ کو ہندوستان بھر کی تمام ریاستوں پر لاگو کرنے کی بات کی، جس میں مہاراشٹر، کرناٹکا، کیرلا، آندھرا پردیش کو پارٹی بنایا گیا، جس میں ED انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور یونین گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی پارٹی بنایا گیا۔ میں شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن نے اس کیس میں امپلیڈ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کی SFIO میں جانے کی مخالفت کی اور اس کو CBI کے ذریعے ان کی تحقیقات کا ہم نے مطالبہ کیا۔ دوسری بات، ہم نے ایک پٹیشن ڈالتے ہوئے ان کی تمام پراپرٹیز کو لیکویڈیٹ کر انویسٹرز میں فوری بانٹنے کا ہم نے مطالبہ کیا۔ اس کے بعد تلنگانہ حکومت نے
सुप्रीम कोर्ट में 1675 1676 ऑफ 2020 नोहेरा शेख के तेलंगाना के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच पर चैलेंज कर दिया, जिसमें मैं रिस्पोंडेंट नंबर 7 और रिस्पोंडेंट नंबर 14 हीरा विक्टिम एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय हिज प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान, मैं भी उसमें हूं। और हमने तमाम इन्वेस्टर्स को फौरी पैसे देने की मांग की। 1 अक्टूबर को जज साहब ने डेली ऑर्डर्स में एक हिदायत जारी की, जिसमें कहा गया कि नोहेरा शेख के वकील से यह पूछा गया कि अब तक इतने हियरिंगों में 4 मरतबा आपसे पूछा गया कि कितने लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो वकील जवाब देने से कासिर रहे, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरू से ही ये चाल रही कि तमाम इन्वेस्टर्स को छुपाया जाए, ताकि कंपनी के इस बड़े स्कैम से लोगों को और हुकूमत से छुपाया जाए। और शुरू से ही हम ये कह रहे थे कि लोगों को कंप्लेंट करने से सिर्फ इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि ये स्कैम का हकीकत लोगों के सामने आएगी और 50,000 से ज़्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है और 10 लाख से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर्स हैं, जिसको छुपाने की इन लोगों ने नाकाम कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कोर्ट में ये लोग गए, हर कोर्ट ने कंप्लेनेंट की बात की और नोहेरा शेख से तमाम कंप्लेनेंट जितने भी हैं उनके पैसे को डिपॉजिट करने की सुप्रीम कोर्ट ने मांग की। और 18 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इन्वेस्टर्स के पैसे अगर नोहेरा शेख डिपॉजिट कर देती है, जो कंप्लेनेंट्स हैं, तो नोहेरा शेख की बेल की हम मुखालिफत नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है उनसे लगभग की इनकी प्रॉपर्टी है। नोहेरा शेख की जो बैंक अकाउंट 240 बैंक अकाउंट इनके सीज किए गए, उसमें से 25 करोड़ रुपया है और इनकी तमाम प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान भर में सीज की गई वो 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की है, जिसका मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ हो सकता है और ये कंप्लेनेंट के लिए बस हो जाएगा। जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है उनको हमने पहले ही कहा, चाहे वो इनके यूट्यूबर्स हो, इनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, इन लोगों ने तरह तरह के वीडियोस बनाकर हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को धोखा दिया और उनसे ये कहा कि आपा आ जाएगी, आपा कल आएगी, आपा रमज़ान में आएगी, आपा मुहर्रम में आएगी, आपा बकरीद में आएगी, आपा शव्वाल में आएगी, आपा 12 रबीउल में आएगी। इस तरह की बातें कर कर लोगों को मसाले लगाकर उनकी आवाज़ को दबाया गया और मासूम लोगों ने इन मक्कारों की बातों पर भरोसा किया, जबकि हमने पहले ही कहा था कि जो लोग आपको कंप्लेंट करने से रोक रहे हैं उनसे कम से कम आप चेक ले लें। लेकिन लोगों ने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया, चंद लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने। अल्लाह आप लोगों को मुबारक करे। नोहेरा शेख जब बाहर आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने अपने पैसे को खबर में डालकर उस पर मट्ठी डाल दी। और मैं शुरू से कहते आया हूँ कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैं जिनको बर्बाद करना चाहता हूँ उनकी आँखों पे पर्दा और उनके कानों में ढक्कन लगा देता हूँ। लिहाजा नॉन कंप्लेनेंट्स के कानों में ढक्कन और आंखों में पर्दा अल्लाह ताला की तरफ से लगाया गया। और कुछ लोगों का ये कहना कि हमारा पैसा हलाल का है, हमारा पैसा नहीं डूबेगा। कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका पैसा हलाल का है तो आपको मिल जाएगा? और नोहेरा शेख ये कह रही है, उसके वकला ये कह रहे हैं कि नफ़ा नुकसान का मामला था, हमने इसमें आपने पैसा लगाया और पैसा इतना ही है, इसको बांट लो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनकी पॉन्जी कंपनी थी, इंटेंशन टू चीट। आपने चीट करने की नीयत से कंपनी बनाई। आप बताइए, पहले मोहतरमा तरकारी की मंडी चलाती थी, इनके बच्चे लुम्बरनी 6 करोड़ की गाड़ी में फिर गए, 3-3 लाख का बुरखा इन्होंने पहना और इनके जो मेराज रब्बानी है, जलालुद्दीन खासमी है, सनाउल्लाह मदनी है, अरशद बशीर मदनी है, राजेश मिश्रा है, मुतीउर रहमान है, सऊद बावले है और ऐसे तमाम लोग करोड़पति बन गए। किसके पैसों से? परवेज सैयद है, ये तमाम लोग आप लोगों के मासूम इन्वेस्टरों के पैसे इनके घरों में खाने पक रहे हैं। ये जितने लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तायीद की, इन मासूम इन्वेस्टरों का पैसा इनके पास है। अल्लाह की लानत हो इन लोगों पर और तमाम लोगों की हाय
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں پر نازل کرے گا رب العالمین، اور ان کی آنے والے نسلیں اس بات کو یاد رکھیں گی کہ معصوم انویسٹروں کا پیسہ کھانا اور ان کی جھوٹی تائید کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سبق سکھائے گا۔ لہذا ہم نے جو کام کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ نہیں آ جاتا کمپلیننٹ کے پیسے تو محفوظ ہو گئے، یقیناً دیر سویر ہوگی لیکن ان کو کا پیسہ مل جائے گا، کیونکہ کورٹ نے انویسٹرز کمپلیننٹ کی بات کی ہے۔ لیکن نان کمپلیننٹس تم کہاں جاؤ گے؟ کس سے پوچھو گے اپنا پیسہ؟ اور نان کمپلیننٹس بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا نوہرا شیخ اس کے دلال ذمہ دار ہیں، کیونکہ اس معاملے کو دبایا گیا۔ میں بر صغیر میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے تمام انویسٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ایمبیسیوں کو لیٹر لکھے اور اس میں اس کی سی بی آئی انکوائری کرنے کی مانگ کرے، چاہے وہ دبئی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، مسقط ہو، لندن ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، وہاں پر اپنے انویسٹرز سلپ لے کر، ہیرا کا سرٹیفکیٹ لگا کر ایمبیسیز کو لیٹر لکھے اور اس کی سی بی آئی انکوائری کرنے کی مانگ کرے۔ اور گلف کنٹریز میں رہنے والے انویسٹروں نے منہ پر تالا لگا لیا، کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کیا۔ اگر آپ لوگ گلف کنٹریز میں کمپلینٹ کرے ہوتے تو آج توصیف الرحمان آپ کو پیسہ دیتے، عاقل جدہ کو آپ کو پیسہ دینا پڑتا، ان کے دبئی کے دلالوں کے نام لکھتے تو ان کو پیسہ دینا پڑتا، لیکن آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھیے، ظلم کا سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور ہم خاموش ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے آنے والی نسلوں کے لیے کیا مثال بنا کے جا رہے ہیں آپ۔ اس طرح کی پھر نوہرا شیخ آئے گی، اس طرح کا پھر منصور آئے گا، اس طرح کا پھر ایوب آئے گا، اس طرح کا پھر سراج آئے گا، اس طرح کے دلال آنے والی نسلوں کو، آپ کی آل اولاد کو تباہ کریں گے۔ اٹھیے، اپنے گھروں سے اٹھیے، اپنی آواز کو اٹھائیے، متحد ہوئیے اور ان کے خلاف کمپلینٹ کر کر ان کو کیفے کردار تک پہنچائے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی پونزی اسکیم کو نہ چلا سکے۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی آنکھوں پہ سے پردے کو اور ان کے کانوں پہ کے ڈھکن کو رب العالمین ہٹا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔